فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ لیول 1 ہے، سبق نمبر 16 ہے، پارہ نمبر 4 ہے، اور آج ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے سورۃ النساء کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 سے لے کر 23 تک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو اس سورت کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، سورۃ النساء، تو اس سورت کے اندر جو اکثر احکام و مسائل بیان ہوئے ہیں وہ عورتوں کے بارے میں ہے، وراثت کے بارے میں ہے، دیگر کئی احکام و مسائل اس سورت کے اندر بیان کیے گئے جو کہ آپ دیکھیں گے یتیموں کے بارے میں، دوسروں کا ناحق مال کھانے کے بارے میں، یہ تمام چیزیں اس سورت کے اندر تفصیل سے بیان کی گئیں۔ قرآن مجید کا اعجاز دیکھیے کہ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل وراثت کا کوئی نظام نہیں تھا۔ اگر کوئی فوت ہو جاتا تو اس کے ورثاء میں جو جتنا قوی ہوتا تھا وہ اس کے مال پر غالب آ جایا کرتا تھا، اس کا بھائی، اس کا والد، اس کی اولاد میں سے کوئی، بس جو مضبوط ہوتا، قوی ہوتا، مرنے کے بعد اس مرنے والے کا سارا مال اس کا ہوتا۔ دین اسلام آیا تو وراثت کے اصول کو مرتب کیا گیا۔ الحمدللہ آپ اعجاز دیکھیے کہ یہ علم وراثت جسے اسلامی علوم میں سب سے مشکل علم سمجھا جاتا ہے، اس پورے کے پورے علم کو، اس فن کو اللہ رب العزت نے 3 آیات کے اندر بیان کر دیا۔ اللہ اکبر، جن میں سے 2 آیات آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور 1 آیت ہم تب پڑھیں گے آنے والے 2-3 سیشن میں جب ہم سورۃ النساء کا اختتام پڑھ رہے ہوں گے۔ کل 3 آیات، آیت نمبر 11، 12 اور آیت 176 ان 3 آیات میں اللہ رب العزت نے پورے وراثت کے قانون کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ تو انشاءاللہ آگے آیات آ رہی ہیں، ہم تفصیل کے ساتھ وہاں پر گفتگو کریں گے۔ تو سورۃ النساء کی اس مختصر تعارف کے بعد ہم چلتے ہیں سورۃ النساء کے آغاز کی طرف۔ اس کے آغاز میں پہلے پیج پر 5 آیات ہیں جن کو ہم نے 4 موضوعات کے اندر تقسیم کیا، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ شروع میں اللہ رب العزت نے تقوی کا حکم دے دیا، انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، رشتہ داریوں کو ملانے کے بارے میں، پھر یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اور اگر ایک سے زیادہ شادیاں کرنی ہے تو انصاف کر سکو تو کرو ورنہ ایک کافی ہے، عورتوں کو ان کا حق میں خوشی خوشی دے دو، اور یتیم جو ہے جب تک وہ عقل والی عمر کو نہ پہنچ جائے ان کا مال مت دو۔ جی، تو ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے تقوی کرو رب کا۔ اشارات بھی دیکھ لیجئے، موضوعات بھی دیکھ لیجئے۔ تقوی کا حکم دیا گیا، انسان کی ایک نفس سے تخلیق کا ذکر کیا گیا، رشتہ داریوں کو ملانے کے بارے میں کہا گیا۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبات میں اور جو دیگر مواقع پر خطبات ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان خطبات میں جن 3 آیات کو پڑھا کرتے تھے ان 3 میں سے ایک آیت یہ ہے۔ آپ کے علم میں ہے نا، آپ سنتے بھی ہیں کہ جمعے کے خطبات کے اندر ایک یہ والی آیت اور 2 اور آیات ہیں جو کہ جمعے کے خطبات کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ جی، تو آج ہم یہ آیت پڑھنے والے ہیں کہ وہ آیت ہے جس ایک آیت میں 2 مرتبہ اللہ رب العزت نے تقوی کا حکم دیا، یعنی یہ کل تقوی کی 3 آیات ہیں جن میں کل 4 مرتبہ تقوی کا حکم دیا گیا، کیونکہ سورۃ النساء کی اس آیت میں 2 مرتبہ حکم دیا گیا۔ جی، تو چلیے بسم اللہ، پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھنے کے بعد مختصر تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی، جس نے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق منہا، اور اس ایک جان سے پیدا کیا، زوجہا، اس کے جوڑے کو، وبث منہما، اور پھیلا دیے ان دونوں سے، رجالا کثیرا، بہت زیادہ مرد، ونساء، اور عورتیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی، وہ جو، تساءلون بہ، جس کے بارے میں تم آپس میں سوال کرتے ہو، جس کے بارے میں تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اس اللہ سے ڈرو، والارحام،
اور رشتہ داریوں سے ڈرو، مطلب رشتہ داریوں کو ملاؤ، ارحام مطلب رشتے ناتوں کو توڑنے سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ کان ہے علیکم تم پر رقیبا نگہبان، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے خطبے میں اور ہر خطبے کے اندر پڑھا کرتے تھے، جس میں اللہ رب العزت نے تقوی کا حکم دیا، ایک آیت کے اندر 2 مرتبہ تقوی کا حکم دیا، اور انسان کی تخلیق کو بیان کیا کہ تمام انسانوں کو ایک نفس سے، یہاں جو نفس ہے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے۔ نفس میں نے پہلے بھی بتایا، 1-2 سے زیادہ مرتبہ بتایا کہ نفس عربی میں مؤنث یوز ہوتا ہے، نفس کا لفظ جان، نفس یہ مؤنث یوز ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وَخَلَقَ مِنْهَا اس نفس سے پیدا کیا، زوجہا ان کے جوڑے کو، زوج کا لفظ مطلب جوڑا ہوتا ہے، یہ شوہر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، یہ بیوی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ جی تو یہ بالکل اس آیت کی تفسیر کے اندر جو صحیح ترین قول ہے، صحیح احادیث کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دیگر صحابہ کا، مفسرین کا، وہ یہی قول صحیح ہے کہ جو اماں حوا تھی حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ، ہم سب کی ماں، انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب کی احادیث کے اندر بھی ذکر ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا، ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کو پیدا کیا گیا۔ اب اس کی کیا صورت تھی واللہ عالم، اللہ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں صحیح حدیث سے یہ پتا چل گیا کہ ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا، تو ہمارا ایمان ہے کہ ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ پھر ان دونوں سے آگے کئی مرد پھیلا دیے گئے اور عورتیں، بث منہما رجالا کثیرا ونساء، بہت زیادہ مرد اور بہت زیادہ عورتیں۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ جس کے بارے میں تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، یعنی آپس میں رشتے ناتوں کو توڑا نہ کرے بلکہ رشتے داریوں کو ملایا کرو۔ تو یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد آپ کو یاد ہے نا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ کرنا، تو یہ ہے تزکیہ کرنا، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا اور ظلم کرنے سے روکنا، اور جو آپس میں رشتے ناتوں کو توڑ دیا کرتے تھے، سالوں پر ناراضگیاں چلا کرتی تھیں، اگلی نسل آ جاتی، ناراضگی ابھی ختم نہ ہوتی، تو اس چیز سے بھی منع کر دیا گیا کہ رشتوں کو آپس میں مت توڑو۔ جی اگلا موضوع ہے یتیموں کے بارے میں، وَآتُوا الْيَتَامَى، اور دو یتیموں کو، أَمْوَالَهُمْ ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا اور نہ بدلو، الخبیث خبیث کو، بالطیب پاک سے، خبیث چیز کو پاک چیز سے مت بدلو، وَلَا تَأْكُلُوا نہ کھاؤ، أَمْوَالَهُمْ ان کے مال یعنی یتیموں کے، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ، اللہ نے تمہیں رزق دیا تو اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال نہ کھاؤ، إِنَّهُ بے شک یہ کان ہے، حُوبًا کبیرہ بہت بڑا گناہ، یہ بہت بری عادت ہے، بہت بڑا یہ برائی کی بات ہے، حوبن برائی یا گناہ کے معنی میں یوز ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑی برائی ہے کہ تم اپنے مالوں کے ساتھ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا تم یتیموں کے مال بھی کھاتے رہو۔ جی تو دیکھیے میں نے کہا تھا کہ یہ جو صورت ہے اس صورت کے اندر عورتوں کے حقوق، بیویوں کے حقوق، یتیم بچوں کے حقوق تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کی ہے، تو یہیں پر بات شروع ہوگی کہ یتیموں کو ان کے مال دو اور خبیث کو طیب کے ساتھ مت ملاؤ، مطلب جو پاک مال ہے تمہارے، اگر اللہ نے تمہیں حلال رزق عطا کیا ہے تو اس کے ساتھ جو حرام ہے، کسی کا مال کھا کر حرام، اس کو اس کے ساتھ مت ملاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ۔ تیسرا موضوع ہے شادیوں کے بارے میں، سورۃ النساء نام سے ظاہر ہے عورتوں کا ٹاپک آئے گا تفصیل کے ساتھ، وراثت کے اندر عورتوں کا حصہ ہے اور آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ شادیوں کے بارے میں جو دین اسلام نے رہنمائی کر دی، بڑی ضروری آیات ہیں، آپ نے ذرا دھیان سے ان کا ترجمہ سنیں۔ جی وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم ڈرو، اللہ تقسطوا یہ کہ نہیں تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامی یتیموں میں انصاف نہیں کر سکے گے، فانکحوا تم نکاح کرو، بس تم نکاح کرو، ما طاب لکم جو اچھی لگے تمہیں، ما طابہ جو اچھی لگے، لکم تمہارے لیے یا تمہیں، من النساء عورتوں میں سے، مثنى دو دو، ثلاثہ تین تین، رباع چار چار، فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تم ڈرو،
اللہ تعدلو یہ کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدتن تو پھر ایک، او ما ملکت ایمانکم یا تمہارے داہنے ہاتھ جس کے مالک ہیں، مطلب تمہاری لونڈیاں، تمہاری وہ خادمائیں جو جنگ کے اندر تمہیں ملی مال غنیمت کے اندر، تو تمہاری وہ خادمائیں، تمہاری وہ لونڈیاں، ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعولو یہ کہ تم نہ جھکو، یا پھر یہ کہ تم نہ محتاج ہو، وآتوا النساء اور دو عورتوں کو صدقاتہن ان کے حق مہر، نحلتن خوشی خوشی، عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی خوشی دو، فإن طبن لکم عن شیء منہ نفسا، فإن طبنا، طبنا مونس کا لفظ ہے، ماضی مونس کا، طابہ سے طبنا، فإن طبن لکم عن شیء اگر وہ عورتیں تمہیں کچھ معاف کر دیں، منہ اس میں سے نفسن کچھ بھی، فکلوہ تو تم اس کو کھاؤ، ہنیئن مریا خوشی خوشی، قبول کرتے ہوئے خوشی خوشی، ہنیئن مریا دونوں کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ خوشی خوشی تم اس مال کو کھاؤ، مطلب وہ اگر عورتیں تمہیں اپنی خوشی سے حق مہر معاف کر دیں تو پھر تم اس کو کھا سکتے ہو، یا تمہیں اپنا حق مہر دے دے تو تم اس کو کھا سکتے ہو۔ تو محترم سامعین سامعات، بڑی ہی خوبصورت ہے جس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے تو اس آیت کا پس منظر سنیے کہ یہ کیوں کہا گیا اگر تم یتیموں میں انصاف نہ کر سکو تو دیگر عورتوں سے نکاح کرو، دو دو تین تین چار چار۔ ہوا اس طرح کہ ایک شخص جس کے پرورش کے اندر ایک یتیم بچی تھی، اس شخص کا یہ دل چاہا کہ اس بچی کو اپنے نکاح کے اندر لے لے، اس نے اس بچی کے حق مہر کے اندر کمی کر دی، کیونکہ وہ ایک گھر کی بچی ہے، اس نے اس کی پرورش کی۔ اب جب اس نے اس کے حق مہر کے اندر کمی کی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آتوا النساء صدقاتہن نحلۃ، عورتوں کو ان کے حق مہر دو، اور اس سے پہلے تم یتیموں کے بارے میں انصاف کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر دیگر عورتوں سے نکاح کر لو، یتیموں سے نہ کرو۔ دو نکاح، تین نکاح، چار نکاح تک اجازت ہے شریعت اسلامیہ میں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 سے زیادہ نکاح تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، جیسا کہ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے اس چیز کو بیان کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ البتہ امت کے لیے یہ ہے کہ وہ ایٹ اے ٹائم 4 بیویاں اپنے عقد کے اندر، اپنے نکاح کے اندر مرد رکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے ضروری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ یعنی آپ کو اکثر مرد جو ہے وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا آپ کو وہ اس چیز کی ترغیب دلاتے ہوئے اور ان تمام چیزوں کی رغبت دلاتے ہوئے تو وہ آپ کو دکھائی دیں گے، لیکن جو اس سے اگلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا اگر تم ڈرتے ہو کہ عدل و انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً تو پھر ایک ہی کافی ہے، تو پھر ایک ہی بیوی کافی ہے۔ تو صرف یعنی ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے اندر استطاعت ہے اس وجہ سے میں دوسری شادی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، مالی استطاعت ہے، جسمانی استطاعت ہے۔ ایک تیسری چیز بھی ہے کہ آپ کیا عدل و انصاف کی طاقت بھی رکھتے ہیں، آپ کے اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کی طاقت رکھ سکیں گے۔ اور اس پر بڑی سخت قسم کی وعید آئی ہے حدیث کے اندر کہ انسان جو ہے وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرے، پھر بعض کو بعض پر ترجیح دے، اللہ اکبر، اور دوسری جگہ پر اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہاں پر حق مہر کے بارے میں آیت نمبر 4 کے اندر حق مہر کے بارے میں تفصیل بتا دی گئی کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یعنی کراہت کے ساتھ یا ناپسندیدگی کے ساتھ نہیں، خوشی خوشی ان کو حق مہر دے دو، ان کے دل کی خوشی کے ساتھ ان کو ان کے حق مہر دے دو۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، دوبارہ یتیموں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، وَلَا تُؤْتُوا اور نہ دو، السُّفَهَاءَ بیوقوفوں کو، لفظی مطلب بیوقوف ہے آپ پہلے 2-3 مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اس سلیس ترجمہ ہم کم عقل کر سکتے ہیں، نادان، نادان یا کم عقل، کم عقلوں کو، نادانوں کو ان کا مال نہ دو۔ اچھا، کب تک نہ دو ایک آگے چل کر آ رہا ہے، کب تک نہیں دے، یہ نہیں کہ دینا ہی نہیں ہے، دینا ہے، لیکن ایک ان کی عمر کی لیمٹ ہے جو آگے آ رہی ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، نہ دو نادانوں کو ان کے مال، الَّتِي جو کہ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے، قیاماً، قیاماً کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے اس مال کو تمہارے لیے
قیام مطلب کھڑا ہونے کا سبب بنایا ہے، اس مال سے تم بھی اپنا نظام چلا رہے ہو. وَارْزُقُوهُمْ لیکن خیال رکھنا یہ نہ ہو کہ ان کا پورا مال تمہاری اور تمہارے کنبے پر ہی خرچ ہوتا رہے، بلکہ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا ان کو بھی اس مال میں سے رزق دینا. رزق کے اندر کھانا پینا پہننا یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو ان کو رزق دینا. وَاكْسُوهُمْ اور ان کو اوڑانا مطلب ان کو لباس وغیرہ کا بھی خیال رکھنا. وَقُولُوا لَهُمْ اور کہنا ان کے لیے قولا معروفا اچھی بات، اور ان کے لیے حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے لیے اچھی بات کہنا، سختی سے ان کے ساتھ پیش نہ آنا. تو یہاں پر یتیموں کو ان کا مال دینے سے منع کیا گیا، لیکن وہ یتیم جو بھی نادان ہیں، نابالغ ہیں، بچپنے کی عمر میں ہیں، ان کو ان کا مال ان کے ہاتھ میں نہیں دینا. کب دینا ہے وہ آیت نمبر 6 کے اندر آ رہا ہے. آپ دیکھیے ہمارا الحمدللہ 78 پیج نمبر ہے، جس کے اندر وراثت کا ذکر بھی شروع ہو رہا ہے اور یتیموں کا ذکر بھی ہے. آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 10 کے اندر یتیموں کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر وراثت کا ذکر ہے. جی فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى اور اچھا ابتلا کا لفظی مطلب ہوتا ہے آزمانا، امتحان لینا. ٹھیک ہے نا، مبتلا بھی اسی سے رہے، وہ اس کام میں مبتلا ہے مطلب اس آزمائش میں مبتلا. وَابْتَلُوا اور آزماؤ یتامہ یتیموں کو آزماؤ، ان کا امتحان لو، اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لو، دیکھ لو. حتی یہاں تک کہ اذا بلغوا جب وہ پہنچ جائیں، کس کو پہنچ جائیں؟ النکاح نکاح کو، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کو پہنچ جائیں. فَإِنْ آنَسْتُمْ پس اگر تم پاؤ، آنستم تم پاؤ، منہم ان سے، رشدن کس کو کہتے ہیں؟ لفظی مطلب اس کا ہدایت ہوتا ہے. یہاں پر مطلب کیا ہے؟ مطلب ان سے تم عقل پاؤ، مطلب اب یہ صاحب عقل ہو چکے ہیں. پہلی شرط یہ کہ بلغ النکاح کو پہنچ چکے ہیں. دوسری یہ کہ وہ سن رشد کو پہنچ سکے. سن رشد مطلب اس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے اچھے برے کے درمیان تمیز کر سکے. بعض نوجوان بالغ تو ہو جاتے ہیں لیکن سن الرشد کو نہیں پہنچتے، تو بلوغت کے ساتھ ساتھ سن الرشد کو بھی دیکھنا ہے. سن کہتے ہیں عمر کو اور رشد کہتے ہیں مطلب وہ عمر جس میں انسان اچھے برے کے درمیان تمیز کر سکے. اچھا جب یہ دو شرطیں پوری ہو جائیں تو پھر کیا کرو؟ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو ان کے مال انہیں دے دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا اور تم انہیں مت کھاؤ، اسراف کرتے ہوئے، وَبِدَارًا اور جلدی جلدی. کس ڈر سے؟ ان یکبروا یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں، یعنی تمہیں یہ ڈر رہتا ہے کہ وہ بڑے ہو جائیں، اس وجہ سے ان کے مال جلدی جلدی کھاتے ہو اور اسراف کرتے ہوئے کھاتے ہو، یعنی جتنا تم ضرورت کے تحت استعمال کر سکتے ہو اس سے زیادہ تم کھاتے ہو. اسراف کرتے ہوئے اور جلدی جلدی ان کے مال مت کھاؤ اس ڈر سے کہ یکبروا وہ بڑے ہو جائیں. اللہ اکبر. فرمایا من کان فقیرا جو فقیر ہوا، من کان غنیاً، پہلے من کان غنیاً ہے، من کان غنیاً جو غنی ہوا. اب ایک بندہ ہے جسے اللہ نے خود سے مال عطا کیا ہے، وہ غنی ہے، فلیستعفف اسے چاہیے کہ پاک دامنی کو طلب کرے، عفت کو طلب کرے. فلیستعفف عفت کو طلب. کیا مطلب یہ کہ وہ ان کے مال سے اعراض کرے، جو اللہ نے اسے رزق عطا کی ہے وہ اس رزق میں سے کھائے گا. اگر وہ غنی ہے، اگر وہ دولت مند ہے تو اپنے رزق میں سے کھائے، پاک رہے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا اور جو فقیر ہو، یعنی ولی کسی یتیم کا ولی ہے، یتیم کی پرورش کرے اور فقیر ہے تو کیا کیسے کھائے وہ؟ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ تو وہ اچھے طریقے سے کھائے، مطلب اسراف نہ کرے، جلدی جلدی مال کو ختم نہ کرے، اچھے طریقے سے کھائے. اچھے طریقے سے مراد جو معاشرے کے اندر عام ہے، ایک متوسط اس کے مطابق وہ کھائے اور یتیم کو کھلائے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَإِذَا دَفَعْتُمْ پس جب تم دے دو. دفع کا مطلب عربی زبان جو عرب میں رہتے ہیں جانتے ہیں، دفع کا مطلب ہوتا ہے پے کرنا. فَإِذَا دَفَعْتُمْ جب تم دے دو، إِلَيْهِمْ ان کی طرف یا ان کو، أَمْوَالَهُمْ ان کے مال.
جب وہ یتیموں کو ان کے مال دو تو کیا کرنا ہے؟ جب ان کے مال دو تو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ مقرر کر لو، تمہیں چاہیے کہ اس پر گواہ مقرر کر لو۔ پھر فرمایا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے، حسیب مطلب اللہ حساب لینے کے اعتبار سے وہ کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا تھا نا حسبنا اللہ، تو اسی سے حسیبہ اللہ کی صفت ہے، اللہ اس اعتبار سے کافی ہے۔ جی تو الحمدللہ اس آیت کے اندر یتیموں کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور دوسری جگہ یہ بھی فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی ایک مال کھانا کسی کا ناحق یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن یتیموں کا مال کھانا یہ دگنا گناہ ہے کہ وہ یتیم بچے جن کا والد مر گیا، کوئی ان کی پرورش کرتا ہے اور پھر ان کے مال پر بھی نظر رکھتا ہے، یا اسراف کے ساتھ یا پھر اس کو ختم کرنے سے، ان کے بڑے ہونے سے پہلے اس کو ختم کرنے کے خدشے سے سارا مال ختم کر دیتا ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے درجے کا گناہ ہے کہ ایک تو یتیم بچے اور دوسرا ناحق مال۔ یہاں پر وراثت کی گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ جی دیکھیے وراثت کے بارے میں جو آیات ہیں، یعنی ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کو ان منٹوں کے اندر وراثت پورا کا پورا آپ کے ذہنوں میں بٹھا دوں۔ علم وراثت جو ہے یہ ایک بڑا خوبصورت علم ہے، یہ حصوں کو لینے دینے کا علم، فوت ہو جانے کے بعد حصہ تقسیم، بیٹی کو کتنا ملنا ہے، بیٹے کو کتنا ملنا ہے، بیوی کو کتنا ملنا ہے، بیوی فوت ہوئی ہے تو خاوند کو کتنا ملنا ہے، ماں کو کتنا، باپ کو کتنا، پوتے پوتی ہیں ان کو کتنا، بھائی بہن ہیں ان کو کتنا، اللہ اکبر، یہ پورے ایک علم کا نام ہے جسے میں نے کہا اللہ رب العزت نے 3 آیات کے اندر بیان کیا، 3 آیات کے اندر اس علم کو سمیٹ دیا گیا۔ اچھا اب ذرا غور کریں کہ جو آپ کے گروپس کے اندر لیکچر شیئر کیے گئے ہیں 10-12 کی تعداد میں، ان لیکچرز کے اندر ہم نے پورے اس علم کے جو بنیادی موضوعات ہیں، ٹاپکس ہیں، ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس تفسیر کے کورس کو مکمل کرنے کے بعد اچھی طرح سے وراثت کا وہ کورس کر لیجئے۔ یعنی میں کوئی دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن اگر آپ ان 10-11 ویڈیوز کو اچھی طرح سے ہاتھ میں پین اور کاپی پکڑ کر لکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ وراثت کے بارے میں آپ کے پاس کافی معلومات جمع ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، تو تفصیل کے لیے آپ نے وہ لیکچر سننے ہیں، تو یہاں پر آپ نے بار بار سوال نہیں کرنا کیونکہ تفاصیل ان لیکچرز کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر جو آیات ہمارے سامنے ہیں میں ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کر کے آگے چلتا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، فرمایا اللہ رب العزت نے للرجال نصیب، آدمیوں کے لیے حصہ ہے، مما اس میں سے جو تارا کا چھوڑا الوالدانی والدین نے، جو والدین نے چھوڑا لڑکوں کا بھی اس میں حصہ ہے، یعنی جو مذکر ہے رجال ہے، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں کا، وللنساء نصیب اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، نصیب ہے، حصہ ہے، کس میں سے؟ مما ترک الوالدان، جو والدین نے چھوڑا ہے، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں نے، مما قل اس میں سے جو کم ہو، مین ہو اس میں سے، او کثر یا زیادہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو ان کا حصہ ہے، نصیبا مفروضہ طے شدہ حصہ، کم ہو یا زیادہ ان کا طے شدہ حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا آپ غور کیجئے، آیت کی تفسیر کو دیکھیے غور کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا، زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اس چیز کی نفی فرما دی گئی، بتا دیا گیا کہ مردوں کا بھی حصہ ہے جو والدین نے چھوڑا اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، جیسے مردوں کا حصہ ہے ویسے عورتوں کا بھی حصہ ہے، دونوں کا حصہ ہے۔ تو یہ ممکن نہیں کہ مرد اپنا حصہ لے اور عورتوں کو ان کا حصہ نہ دیا جائے۔ للرجال نصیب وللنساء نصیب، مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت غلط رسم ہے کہ عورتوں کو حصہ دینے کا کوئی تصور ہی نہیں، یا اگر کوئی دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو حصہ عورتوں کو جہیز کے موقع پر دے دیا تھا بس وہ عورتوں کی وراثت ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔
حالانکہ پہلی تو بات ہے وہ جو جہیز کی رسم و رواج ہے کیا وہ درست ہے یا نہیں، اس کا مطالبہ کرنا یا بڑھ چڑھ کر دکھائی کے ساتھ یا دکھلاوے کے ساتھ اس کو دینا، اس کے اندر انتہائی مبالغہ رائی سے کام کرنا، پہلا یہ سوال کہ کیا وہ درست ہے یا نہیں، پھر اس کو وراثت کنسیڈر کر لینا یہ درست ہے یا نہیں، دونوں چیزیں درست نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو والدین یا قریبی رشتہ داروں نے، اقربون قریبی رشتہ داروں میں سب آ جاتے ہیں، مطلب بیوی فوت ہوئی تو خاوند اس کے لیے قریبی ہے، خاوند فوت ہوا تو بیوی قریبی ہے، اولاد فوت ہوئی تو والدین قریبی ہے، جو بھی قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا. اب یہاں پر ایک وضاحت کر دی گئی اس سے پہلے کہ ہم آگے تفصیل کے ساتھ اس ٹاپک میں داخل ہو. فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب تقسیم کو حاضر ہوں، جب تقسیم کے وقت آئیں کون؟ اولو القربہ قریبی رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مساکین، فارزقوہم تو انہیں رزق دو، منہ اس میں سے، وقولوا لہم اور کہو ان کے لیے، قولا معروفا اچھی بات، اور ان کے لیے اچھی بات. پہلے آیت نمبر 8 کی تفصیل سن لیجئے پھر آگے چلتے ہیں. یہ کیا مطلب کہ جب تقسیم ہو رہی ہو، وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تین طرح کی کیٹیگریز کا ذکر کر دیا گیا، قریبی رشتہ دار، یتیم اور مسکین آئے تو انہیں بھی رزق دو. اس سے مراد وہ ہے جو وراثت کے اندر حصے دار نہیں ہے. مثلا دیکھیں بیٹا ہے یا میاں بیوی ہیں، والدین، یہ تو وہ ہیں جنہیں اللہ نے ان کا حصہ دیا. بعض رشتہ دار ایسے ہیں جو وراثت کے اندر حصے دار نہیں ہے، اللہ نے ان کا حصہ مقرر نہیں کیا، یا پھر کسی رشتہ دار کے ہوتے ہوئے ان کو حصہ نہیں مل سکتا. اب اگر وہ رشتہ دار آ جاتے ہیں، چاہے وہ یتیم ہے، مسکین ہے، قریبی رشتہ دار ہے، تو کیا ان کو وہاں سے نکال دینا ہے؟ نہیں، اللہ نے فرمایا فرزقوہم، ان کو بھی کچھ رزق دے دو، ان کو بھی کچھ دے دو. وہ بھی رشتہ دار ہیں، اگرچہ شریعت میں حصہ نہیں، لیکن ان کو کچھ دے دو نیکی کرتے ہوئے. وقولوا لہم قولا معروفا، ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ ہو بلکہ ان کے ساتھ اچھی نرمی سے اور اچھی گفتگو کرو. فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو لو ترکو، اگر وہ چھوڑے، من خلفہم اپنے بعد، ذریۃً اولاد، ضعافاً کمزور، خافوا علیہم جن پر وہ ڈرتے ہیں، فلیتقوا اللہ تو انہیں چاہیے وہ اللہ سے ڈر جائیں، ولیقولوا اور کہیں، قولا سدیدا سیدھی بات. انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر جائے، اللہ کا تقوی اختیار کریں اور سیدھی بات کہیں. اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کی اولاد ہے چھوٹی ہے، ضعاف ضعیف ان کی جمع ہے، کمزور اولاد ہے، اور وہ مرنے سے پہلے اپنا مال کسی کو دے دیتے ہیں یا مال سارا خرچ کر دیتے ہیں یا وصیت ایسی کر دیتے ہیں کہ ان کی اولاد کے حصے کے اندر یا بہت کم حصہ آتا ہے یا کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو یہاں پر ان کو وصیت کی جا رہی ہے، ان کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہیں اس چیز کے اندر ڈرنا چاہیے کہ اگر اپنے پیچھے اولاد چھوڑ رہے ہو تو ان کے پر ڈرنا چاہیے، اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے. کسی بھی رشتہ دار کو محروم کرنے کی غرض سے آپ اپنی وراثت کو تقسیم نہ کرتے پھرے. جی یہاں پر یتیموں کے بارے میں پھر سے گفتگو آ گئی. ان الذین یأکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہوئے. انما یأکلون، بس بات تو یہ ہے کہ وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نار آگ، وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ پہنچیں گے عنقریب، وہ پہنچیں گے، سا کا مطلب عنقریب، یسلون وہ پہنچیں گے، سعیرا بڑکتی ہوئی آگ میں. جہنم کے ناموں میں سے ایک نام سعیر ہے، تو وہ بڑکتی ہوئی آگ کے اندر پہنچیں گے. اللہ اکبر. جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے. دیکھیں شریعت نے جو جائز طریقہ تھا پیچھے اس کا ذکر کر دیا. اگر کوئی فقیر ہے، وہ یتیم کا ولی ہے، یتیم مالدار ہے، تو اچھے طریقے سے کھائے، فضول خرچی کرتے ہوئے. فضول خرچی تو دور کی بات ہے، اسراف بھی نہیں کر سکتے، مطلب جائز ضروریات کے اندر بھی حد سے زیادہ مال خرچ نہیں کر سکتے. اسراف بھی نہیں کرنا، جلدی جلدی ختم کرنے کی غرض سے اس کو کھانا بھی نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے پیٹ کے اندر کیا بھرتا ہے؟ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے، اور عنقریب وہ بڑکتی ہوئی آگ وہ جہنم کے اندر پہنچیں گے. جی
تو اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے 2 صفحات مکمل کیے. تیسرے پیج کی طرف بڑھتے ہیں جس کے اندر باقاعدہ وراثت کا ٹاپک آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 کے اندر شروع ہو رہا ہے. دیکھیے کتنی طویل آیات ہے. پورے پیج پر آپ کو 2 آیات دکھائی دیں گی. ان آیات کو ہم نے 4 موضوعات کے اندر تقسیم کیا جو کہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں اس پیج کو شروع کروں، میں آج آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہوں گا. وہ یہ کہ الحمدللہ آج پھر ہم نے سعودی عرب کے ایک بہت ہی جید عالم دین ہیں، ان کو ہم نے دعوت دی کہ وہ ہمارے ساتھ کلاس میں تشریف لائیں. بیسیکلی جو ہمارا آفس ہے وہ اس کے سپروائزر ہیں، تو ماشاءاللہ وہ کورس کے بارے میں پوچھتے بھی رہتے تھے. ویڈیوز وغیرہ بھی انہوں نے دیکھی اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بھی کورس کے اندر شرکت کرنا چاہتے ہیں یا اجر و ثواب کے لیے اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ آج ہم نے ان کو دعوت دی، تو انشاءاللہ وہی ہماری کلاس چلے گی. امید ہے 10:10 تک، اور پھر انشاءاللہ وہ تشریف لے آئیں گے. اور میں نے ان کو 5-7 منٹ ہی کہا ہے، 5-7 منٹ وہ نصیحت کریں گے، ساتھ ساتھ میں اس کی ٹرانسلیشن کروں گا. اور الحمدللہ جو اس سے پہلے بھی شیخ تشریف لائے تھے اس کے بارے میں آپ لوگوں کی طرف سے ہی ہمیں بہت ہی اچھا فیڈ بیک موصول ہوا. تو انشاءاللہ آج بھی جو شیخ تشریف لائیں گے شیخ خالد الفاضل، ان کا نام ہے ابو عبداللہ خالد الفاضل، تو انشاءاللہ آج وہ تشریف لائیں گے. ہم ان کی نصیحت سنیں گے، ساتھ ترجمہ بھی کیا جائے گا. بارک اللہ فیکم. تو اس مختصر اعلان کے بعد ہم چلتے ہیں پیج نمبر 79 کی طرف. اس پورے پیج میں 2 آیات ہیں، آیت نمبر 11 اور 12. میں نے کہا کہ وراثت کو 3 آیات کے اندر سمیٹ دیا گیا، پورے علم وراثت کو 3 آیات کے اندر. یاد کر لیجئے سورۃ النساء کی یہ 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 11 آیت نمبر 12، اور اسی سورت کے لاسٹ میں آیت ہے 176 آیت نمبر 176. ان 3 آیات کے اندر پورے علم کو سمیٹ دیا گیا. اللہ اکبر. یہ تقریباً 1.5 صفحات پر. یہ آیات 2 صفحات کی، یہ 2 آیات 1 صفحے کی ہیں، اور اگلی آیت جو ہے وہ آدھے سے بھی کم صفحے کی ہے. تو یہ آدھے یا سوا صفحے کے اندر پورے علم وراثت کو سمیٹ دیا گیا. اللہ اکبر. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اچھی طرح سے ترجمہ سننا ہے. میں ساتھ ساتھ تفسیر نہیں کروں گا تاکہ آپ ترجمے کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. اور اگر آپ نے ان آیات کی اچھی طرح سے تفسیر کو یا تفصیل کو سمجھنا ہے تو پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیکچرز کے اندر وہ جو آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں ان لیکچرز کے اندر جو آپ کو لیکچر نمبر 3 دکھائی دے گا، فروض اور اصحاب فروض، حصے اور ان حصوں کو لینے والے. فروض کا مطلب ہوتا ہے حصے جو شریعت میں مقرر کیے، جو 6 ہیں. اصحاب فروض کون ہیں؟ ان حصوں کو لینے والے. ٹھیک ہے جی. تو جو لیکچر نمبر 3 ہے اس کے اندر آپ بس وہ ایک لیکچر کو سن لیجئے، آپ کو سارے حصے سمجھ میں آ جائیں گے کہ یہ حصے کیا ہیں اور ان کو لینے والے کون کون ہیں اور کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا. جی ابھی ہم ترجمہ کرتے ہیں، آپ لوگ ذرا ترجمہ اچھی طرح سے سنتے جائیے. اللہ رب العزت نے فرمایا یوصیکم اللہ، اللہ وصیت کرتا ہے تمہیں، مطلب اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، فی اولادکم، تمہاری اولادوں میں، للذکری، مذکر کے لیے، مرد کے لیے، مثل حظ الانثیین، 2 مؤنثوں جتنا حصہ ہے. مثل مثال، جتنا، برابر، حظ حصہ، الانثیین 2 مؤنث، ایک مذکر کے لیے ایک مرد کے لیے 2 عورتوں جتنا حصہ ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر وہ ہو عورتیں، اگر وہ ہو عورتیں، ایک آدمی فوت ہوا اس کی بیٹیاں ہی ہیں، اگر وہ ہیں عورتیں، فوق اثنتین، 2 سے زیادہ، فوقا اوپر، اثنتین 2، تو تب ان کا حصہ کتنا ہے؟ فَلَهُنَّ، تو ان کے لیے ہے ثلثا، ثلثا یعنی ثلثان، ثلث اور ثلث، 1/3 2 مرتبہ، ثلثان، ما ترک، جو اس نے چھوڑا یعنی جو مرنے والے نے چھوڑا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر وہ ہے اکیلی، اگر وہ عورت اکیلی ہے پھر کتنا ہے؟ فَلَهَا، تو اس کے لیے ہے النِّصْفُ، آدھا، وَلِأَبَوَيْهِ، اور والدین کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، السُّدُسُ، چھٹا حصہ ہے، مِمَّا تَرَكَ، جو اس نے چھوڑا، إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد ہے، اگر اس کی اولاد ہے تو والدین میں سے ہر ایک کے لیے کتنا حصہ ہے؟ سدس، یعنی کہ چھٹا حصہ ہے. اچھا دیکھیے اسی وجہ سے نا میں نے 6 حصے لکھ دیے، جو شریعت نے 6 حصے مقرر کیے نا وہ یا تو نصف ہے، نصف کا مطلب 1/2،
रुबो का मतलब 1/4, सुमुन का मतलब 1/8, सुलुसान का मतलब 2/3, सुलुस का मतलब 1/3, सुदुस का मतलब 1/6। चले चैट में आपसे एक सवाल है, बड़ा दिलचस्प सवाल, बताइए जी 1/2 से ज्यादा होता है या 1/4? माल में 1/2 से ज्यादा होता है या 1/4? जल्दी बताइए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दुरुस्त जवाब बेशुमार आना शुरू हो गए। हाँ जी, अहसन तुम, अल्हम्दुलिल्लाह। 1/2 ज्यादा होता है क्योंकि वो निस्फ है। रुबो का क्या मतलब हो जाता है? रुबो का मतलब हो जाता है 1/4, मतलब वो 1/4 हो जाता है, वो 4 हिस्से करें उनमें से एक। सुमुन का मतलब 8 हिस्से करें उनमें से एक। सुलुसान का मतलब है कि माल के कुल 3 हिस्से करें और उनमें से 2। समझा गया ना? यानी निस्फ से भी ज्यादा सुलुसान है, सबसे ज्यादा जो हिस्से ना वो सुलुसान है। माल के कुल 3 हिस्से करें उनमें से 2, ठीक है, जिसे आप तकरीबन 66% कह सकते हैं, 66 पॉइंट कुछ हो जाएगा सुलुसान, ठीक है। सुलुस का क्या मतलब है? 1/3, ठीक है। सुदुस का क्या मतलब है? 1/6, 1/6। सुदुस यानी माल के कुल कितने हिस्से करने हैं? 6 हिस्से करने हैं और उनमें से एक जो है वो सुदुस कहलाएगा। माल के 3 हिस्से करें, एक जो है वो सुलुस कहलाएगा। माल के 3 हिस्से करें, 2 सुलुस जो है वो सुलुसान कहलाएंगे। माल के कुल 8 हिस्से करें, एक जो है वो सुमुन कहलाएगा। माल के 4 हिस्से करें, एक हिस्सा रुबो कहलाएगा। माल के 2 हिस्से करें, एक हिस्सा निसफ कहलाएगा, ठीक है जी। मैंने ये कहा कि अगर औरतें 2 से ज्यादा हैं तो क्या है? फलाहुन्ना सुलुसा, तो उनके लिए 2 सुलुस हैं, उनके लिए 2 सुलुस हैं, ठीक है। अगर औरत अकेली है तो फिर उसके लिए निस्फ है, 1/2 है, मतलब एक बेटी है किसी की तो 1/2 है, उसके लिए आधा माल है। अगर वालिदैन है और औलाद है, वलद है, तो फिर औलाद तो वालिदैन में से आ रहे के लिए 1/6 है, सुदुस। आगे चलिए, फ़इल्लम यकुल्लहु वलद, अगर औलाद नहीं है, अगर औलाद नहीं है, व वारिसहु अबावाहु, और उसके वालिदैन वारिस बनते हैं, फली उम्मी ही, तो फिर मां के लिए तीसरा हिस्सा है सुलुस। अगर औलाद नहीं है और उसके वालिदैन वारिस बनते हैं तो फिर मां का तीसरा हिस्सा है। फ़इन कान लहू इख्वतुन, अगर उसके भाई हैं, फ़इन काना पास अगर है, लहू उसके लिए, यानी जो मरा उसके लिए, इख्वतुन उसके भाई, फली उम्मी ही, तो उसकी मां के लिए अस्सुदुस छठा हिस्सा है, उसकी मां का छठा हिस्सा है। मिन बादी, यानी ये जितने भी हिस्से अल्लाह ने बयान किए ना, इस बारे में याद रखो कि ये तमाम हिस्से देने हैं, लेकिन कब तकसीम करना है माल? मिन बादी वसीयतिन, वसीयत के बाद, यूसी बिहा, जिसकी वो वसीयत करते हैं, मतलब मरने वाला, मरने वाले ने जो वसीयत की उसके बाद है ये वरासत। वरासत की तकसीम वसीयत के बाद है। औ देन, या फिर कर्ज, अगर किसी के जिम्मे कर्ज है तो पहले कर्ज चुकाया जाएगा, फिर विरासत तकसीम की जाएगी। अल्लाह ने फरमाया आबा उकुम, तुम्हारे अबा अजदाद, व अबना उकुम, और तुम्हारे बेटे, ला तदरूना, तुम नहीं जानते, अय्युहुम अक़रबु लकुम, उनमें से कौन तुम्हारे ज्यादा करीब है, नफ़अन, फायदा पहुंचाने में, तुम नहीं जानते कि कौन तुम्हारे लिए ज्यादा फायदे का बाइस है। फरीदतम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से फर्ज है, ये जो हिस्से बताए जा रहे हैं ये फरीजा है अल्लाह की तरफ से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह है, काना है, आलिमन, इल्म रखने वाला, हकीमन, हिकमत वाला। तो देखिए जहां पर विरासत का बता दिया गया तो वहां पर इल्म, अगर दोगे नहीं दोगे अल्लाह जानता है। हकीम, ये अदलो इंसाफ बड़ी हिकमत के साथ है। अल्लाह अकबर, इतनी हिकमत है इसके अंदर। काश के टाइम होता तो मैं आपको सिर्फ इसकी हिकमतें बताता कि इस एक एक हिस्से के अंदर क्या क्या हिकमत है। बहरहाल जो आप तफसीली लेक्चर सुनेंगे वो इससे भी ज्यादा वाज़ेह है, क्योंकि उसमें मैं व्हाइट बोर्ड भी यूज कर रहा हूं। 3 वरासा ऐसे हैं जो किसी हाल में, मतलब अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आपको पता है हमारे उस्ताद मोहतरम हमें समझाया करते थे, जिनसे हमने विरासत सीखी, वो ये कहा करते थे कि अगर आपने इल्म विरासत को बहुत अच्छी तरह सीखना ना, तो अपने आप को मुर्दा तस्वुर कीजिए, अपने आप को मुर्दा तस्वुर कीजिए। अच्छा, क्या मतलब अपने आप को मुर्दा? मतलब आप अपनी विरासत को तकसीम कीजिए।
آپ بہت اچھی طرح سمجھیں گے. یعنی وہ یہ کہا کرتے تھے ایک تو موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی، اور دوسرا بہت اچھی طرح مسئلہ سمجھ سکو گے. آپ اپنے آپ کو سمجھ لیجئے، ایک شخص ہے وہ فوت ہوا، اس کا والد زندہ ہے تو اس کے بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا، بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ والد ہے. ایک بندہ فوت ہوا، اس کی اولاد ہے، اب اولاد ہے تو اس کے بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ اس کی اپنی اولاد ہے. ہاں، نہ اولاد ہے نہ والدین ہے، پھر بہن بھائیوں کو ملے گا. آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے کلالہ کی، سمجھا گی نا؟ یعنی بہن بھائی کبھی ان کو ملے گا کبھی نہیں ملے گا. لیکن 3 رشتہ دار ایسے ہیں جن کو ہر حال نہیں ملے گا. ہاں کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن ملے گا لازمی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ بعض صورتوں میں ان کو ملے گا بعض میں نہیں ملے گا. نہیں، ہر صورت میں ملے گا. کم زیادہ ہو سکتا ہے. وہ 3 رشتہ دار کون سے ہیں؟ اولاد، بیٹی ہے بیٹا ہے، ہر صورت میں ملے گا. بیٹی بیٹے نہیں ہے، پوتا پوتی ہے، ہر صورت میں ملے گا. والدین، ماں باپ ہے، ہر صورت میں ملے گا. ماں باپ نہیں ہے، دادا دادی ہیں، ہر صورت میں ملے گا. میاں بیوی، میاں بیوی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بیوی فوت ہوئی تو خامد کو، یا خامد فوت ہوا تو بیوی کو. یہ وہ رشتہ دار ہے کہ انہیں ہر حال میں حصہ ملے گا. باقی رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، بہن بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، خالائیں ہیں، ماموں، جدھر کبھی مل سکتا ہے کبھی نہیں مل سکتا. صورتیں ہیں، تفصیل ہے. جی آگے چلیے. اب آیا حصہ میاں بیوی کا. میاں بیوی کا حصہ سنیے اس آیت کریمہ میں، آیت نمبر 12 میں فرمایا وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، اے مردو تمہارے لیے، اے خامدو تمہارے لیے کتنا ہے؟ نصف، آدھا ہے، ما ترک ازواجکم، جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہے. إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدْ، جب اگر نہیں ہے، لم یکن نہیں ہے، لہن ان عورتوں کے لیے، ان بیویوں کے لیے تمہاری، ولد اولاد، اگر عورت کی اولاد نہیں ہے، چاہے اس خامن سے یا پچھلے خامدوں سے، کسی بھی خامن سے، اس عورت کی اگر اپنی کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کے خامن کو آدھا ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدْ، اگر اس کی اولاد ہے، ولد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو اے مردو اے خامدو پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے. اگر عورتوں کی اولاد ہے تو تمہارے لیے چوتھا، اولاد نہیں ہے تو آدھا. مما ترکنا، اس میں سے جو وہ عورتیں چھوڑیں، من بعد، یاد رکھنا یہ حصہ بھی من بعد وصیت، وصیت کے بعد ہے، یوسینا، جو وہ عورتیں وصیت کریں، بہا، اس کی، او دین، یا قرضہ. تو وراثت کے اندر وراثت کی تقسیم، ترکہ یعنی وہ جو مال چھوڑ کر مرا اس کی تقسیم سے پہلے سب سے پہلے جو کام کرنے وہ اس کا کفن دفن کا انتظام ہے. اگر کوئی اور نہیں کر رہا تو اس کے مال میں سے انتظام کیا جائے گا. دوسرے نمبر پر قرض ادا کرنا ہے، پھر اس کی وصیت کو پورا کرنا ہے، اور پھر جو مال بچے گا وہ ورثاء کے اندر تقسیم ہوگا. یہ تو بتا دیا گیا خامدوں کا حصہ. آگے چلیے اگلا حصہ فرمایا وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے مطلب ان بیویوں کے لیے، الربع، چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا. اے خامدو جو تم نے چھوڑا، یعنی تم مر گئے تو تمہاری بیویوں کو تمہارے مال میں سے ربع، چوتھا حصہ ملے گا، 1/4، چوتھا حصہ ملے گا، 1/4. لیکن کب؟ إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدْ، جب تمہاری اولاد نہیں ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بیویوں کو کتنا ملے گا؟ چوتھا. اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو بیویوں کو کتنا ملے گا؟ چوتھا. اگر اولاد ہے، چیٹ میں بتائیے، اگر تمہاری اولاد ہے، چاہے اس بیوی سے چاہے پچھلی کسی بھی بیوی سے، اگر تمہاری اولاد ہے تو پھر بیویوں کو کتنا ملے گا؟ بارک اللہ فیکم، درست جواب آیا. اگر اولاد ہے تو پھر بیویوں کو 1/8 ملے گا، ثمن ملے گا. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدْ، اگر تمہاری اولاد ہے، فَلَهُنَّ، تو پھر ان عورتوں کے لیے، تمہاری بیویوں کے لیے، الثُّمُنُ، ثمن ہے مطلب 1/8، مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا. لیکن یہاں پر بھی من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد، توصون بہا، جو تم وصیت کرتے ہو، دین یا قرضہ، اس کے بعد. چلیے جی اگلا مسئلہ آ گیا. ایک بندہ فوت ہوا، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کا حصہ کیسے تقسیم ہوگا؟ نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہے. فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اگر وہ آدمی ہے، یورث، اس کو اس کا وارث بنایا جاتا ہے، کلالتن، کلالہ کی صورت میں. ایک آدمی ہے، دوسرے لوگوں کو اس کا وارث بنایا جاتا ہے، لیکن وہ آدمی کلالہ ہے. اب کلالہ کا کیا مطلب ہے؟ کلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ شخص جو فوت ہوا، نہ تو اس کی اولاد ہے نہ اس کے والدین ہیں.
अविमरातुन, या कोई औरत है, ठीक है ना, तो औरत भी हो सकती है, जरूरी तो नहीं कि वो मर्द ही हो, औरत भी हो सकती है। अगर औरत कोई फौत हुई, ना उसके वालिदैन हैं ना उसके बच्चे हैं, हाँ, वलहु अखुन, उसका भाई है, और उख्तुन, या उसकी बहन है, तो बहन भाई को कितना मिलेगा? फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा, तो उन दोनों में से हर एक के लिए अस्सुदुस, छठा हिस्सा है, उन दोनों में से हर एक के लिए छठा हिस्सा है। अच्छा, अगर तो एक है तो उनको सुदुस मिल जाएगा 1/6। फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिका, अगर वो एक से ज्यादा है, ज्यादा बहन भाई है, तो फिर फरमाया फ़हुम शुरकाउ फ़ी सुलुस, तो उन सबको 1/3 मिलेगा, 1/3, उन सबको 1/3 मिलेगा। यहां पर शरीयत मर्दों औरत के दरमियान फर्क नहीं रखती, बहन भाई है बराबर, उनको 1/3 उनके दरमियान बराबर तकसीम हो जाएगा। यहां पर ये नहीं है कि औरतों को मर्दों का आधा मिलेगा, नहीं, बराबर बहन भाइयों में तकसीम हो जाएगा 1/3। लेकिन यहां पर भी मिन बादी वसीयतिन यूसा बिहा, उस वसीयत के बाद जो कि की गई है, औदैन या कर्ज, याद रखो, गैर मुदारिन, नुकसान ना दिया जाए, नुकसान पहुंचाने की नियत ना हो। क्या मतलब नुकसान पहुंचाने की नियत? मतलब ये ना हो कि तुम जो है वो इस डर से कि कोई तुम्हारा वारिस ना बने, तुम अपना माल सारा कोई वसीयत कर दो या किसी को अपने मरने से पहले ही दे दो। नहीं नहीं, शरीयत नहीं इस चीज की इजाजत नहीं देती। नुकसान पहुंचाने की नियत से तुमने ये काम नहीं करना। या कोई बंदा है वो क्या करता है, कोई बंदा जो है वो क्या करता है, वो मरने से पहले, और ऐसी मिसालें मौजूद हैं हमारे मुआशरे के अंदर भी, ज़माने जाहिलियत के अंदर भी मिसालें मौजूद हैं, वो ये है कि कोई बंदा ये देखता है कि अब ये मेरी बीवी है, मेरे मरने के बाद इसको विरासत मिलेगी, तो वो उसको महरूम करने की गर्ज से, अपनी विरासत से महरूम करने की गर्ज से अपनी जिंदगी में उसको तलाक दे देते हैं। ये जुल्म है, ये जायज नहीं है, शरीयत ने इसके बारे में मना किया। गैर मुदार, नुकसान पहुंचाने की नियत ना हो। वसीयतम मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से वसीयत है। वल्लाहु अलीमुन हलीम, देखिए यहां पर क्या फरमाया, वहां पर था वल्लाहु अलीमुन हकीम, या इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, तो यहां पर क्या है, वल्लाहु अलीमुन, अल्लाह इल्म रखने वाला, हलीम बुर्दबार है, वो तो नरमी चाहता है अपने बंदों के साथ। अल्लाह अकबर, बारकल्लाहु फीकुम। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से हमने 3 सफ़ात को मुकम्मल की, अपने चौथे सफ़े की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा, और जो समझ नहीं आया तो मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप उन लेक्चर्स को सुन लीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको ये टॉपिक बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। जी, सूरह निसा सफ़ा नंबर 80 है, पारा नंबर 4 है, आयात हम पढ़ेंगे 13 से लेकर 18 तक। आयत नंबर 13 से लेकर आयत नंबर 18 तक इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इस पेज को भी हमने 4 मौज़ूआत के अंदर तकसीम किया, और इस पेज के अंदर फहाशी के बारे में भी गुफ्तगू है, उसकी सजा भी है, अल्लाह किन लोगों की तौबा कबूल करता है, किन की नहीं करता, और हम यानी इसके अंदर तफसील कम होगी, हम जरा जल्दी चलते हैं। बारकल्लाहु फीकुम। जी, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करनी है। फरमाया तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हुदूद है। ये जितने अल्लाह ने विरासत के अहकाम व मसाइल को बयान किया ना, तो ये अल्लाह की हुदूद है, तुमने इनको पामाल नहीं करना। औरतों को उनका हक देना है, बेटियों को उनका हक देना है, बीवियों को उनका हक देना है, अपनी औलाद में अपनी बेटियों को उनका हक देना है। अल्लाह अकबर। तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हुदूद है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे तो क्या है, युदखिलहु, वो अल्लाह उसको दाखिल करेगा जन्नातिन, उन बागात में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। व ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे, वह यतअद्दा हुदूदहु, और अल्लाह की हुदूद को पामाल करे, हद से तजावुज करे। यतअद्दा मुतअद्दिन, कई मरतबा लफ्ज आया, फमन इअतदा, इअतदा लफ्ज आया, ये चैप्टर है। इअतदा यअतदु, तो क्या मतलब इसका, मतलब इसका हद से बढ़ना। अल्लाह ने एक लिमिट, एक हद मुकर्रर की, उसको क्रॉस करना।
جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرے گا، من یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ، اور اس کی حدود کو پامال کرے گا، کراس کرے گا، تو کیا ہے اس کا بدلہ؟ یدخلہ نارا، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، خالدا فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ولہ، اور اس کے لیے ہے عذاب عذاب مہین، رسوا کرنے والا، اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر، بارک اللہ فیکم۔ شریعت اسلامیہ نے 3 لوگوں کی طرف سے یہ سوال آگے، اس وجہ سے میں جواب دینا چاہوں گا۔ شریعت اسلامیہ نے آپ کو اس چیز کا مکلف نہیں دے رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر کے جائیے۔ وراثت کا تعلق آپ کے مرنے کے ساتھ ہے۔ آپ کو کیا پتا آپ کو موت کب آنی ہے؟ اپنی زندگی کے اندر آپ پورا حصہ اولاد میں تقسیم کر دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور اس چیز کی طرف بھی اشارہ اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے۔ بعض مفسرین نے بلکہ جو پیچھے آیات گزری نا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَهُمْ، اس سے مراد یہ بھی لیا نادانوں کو ان کا مال نہ دو، تو تمہاری اولاد میں بھی اگر وہ اچھی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تو ان کے حوالے ان کا مال نہ کرو، اس سے تم ان کے محتاج ہو جاؤ گے، شاید کہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کرنے میں بھی فرق آ جائے۔ تو بہترین یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اتنی اچھی تربیت کی جائے، ان کو وراثت کے احکام سکھائے جائے تاکہ مرنے کے بعد وہ خود سے اس کو امپلیمنٹ کر سکے، اس کی تطبیق کر سکے، وراثت کو عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کر سکے۔ ہاں، انسان بتا سکتا ہے کہ میرے رشتہ داروں کے اندر یہ ہے، اور سنت کے مطابق، قرآن مجید کے مطابق، حدیث کے مطابق ان کا یہ حصہ بنتا ہے، لیکن مال کو تقسیم کرنا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، اور اگر کیا بھی جائے تو تمام اولاد کی رضامندی اس کے اندر شامل ہوگی، اور ان تمام کے اندر برابر اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ جی، اب آگے چلیے۔ زنا کی سزا کا پہلا حکم ہے، پہلے یہ حکم تھا، پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا واللاتی، اور وہ عورتیں جو یاتینا آتی ہیں، الفاحشۃ، فحاشی کو، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو فحاشی کو آتی ہیں، فحاشی کا ارتکاب کرتی ہیں، تو کیا ہے؟ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، فاستشہدوا تو گواہ بلاؤ، علیہن گواہوں کو بلاؤ ان پر، علیہن ان عورتوں پر، اربعتن 4 منکم تم میں سے، یعنی 4 مرد ان پر گواہ بلاؤ، فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو انہیں روک لو، امسکو کا مطلب ان کو روک لو، فی البیوتی، گھروں میں، ان عورتوں کو گھروں میں روک لو، کب تک؟ حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت انہیں آ جائے، ان کی موت تک انہیں گھروں میں بند کر دو۔ یہ پہلا حکم تھا کہ اگر کوئی عورت فحاشی کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کو گھر کے اندر بند کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ او یجعل اللہ، یا اللہ بنا دے، لہن، ان کے لیے، عورتوں کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے، تو اللہ نے دوسرا راستہ بنا دیا۔ یہ حکم منسوخ ہو چکا گھروں کے اندر بند کرنے والا، اب دوسرا حکم آ چکا، اور وہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اور وہ حکم کیا ہے؟ بلکہ سورۃ النور کے اندر اس کی تفصیل ہے۔ وہ حکم کیا ہے کہ اگر وہ عورت یا وہ مرد، دونوں کے لیے آ گیا، اگر تو وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کر دیا جائے گا، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے انہیں اس علاقے سے نکال دیا جائے گا۔ تو یہ جو حکم ہے گھروں کے اندر بند کرنے والے، یہ منسوخ ہو چکا ہے، اور ناسخ کیا ہے کہ ان کو اگر شادی شدہ ہیں تو سنسار کر دیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو پھر انہیں کیا کیا جائے گا؟ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے ملک بدر کیا جائے گا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے آیت نمبر 16 میں واللذانی، اور وہ 2 جو یاتیانہا، آتے ہیں اس کو، منکم، تم میں سے، فآذوہما، تو تم ان دونوں کو تکلیف دو، ان دونوں کو تکلیف دو، فَإِن تَابَا، اگر وہ توبہ کریں، وَأَصْلَحَا، اور اصلاح کریں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان سے اعراض کرو، انہیں تکلیف دو، اگر وہ توبہ کریں، اصلاح کریں تو ان سے اعراض کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ کانا ہے، توابا، توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، رحم کرنے والا، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سمجھا گئی نا آپ کو؟ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے کیا بتا دیا؟ یہ جو آیت نمبر 16 اس بارے میں بھی ہے کہ اگر وہ، بعض مفسرین کے نزدیک اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے
تو پھر انہیں تکلیف دو. اگر وہ اصلاح کریں مطلب انہیں کوڑوں کی سزا دو. اگر وہ اصلاح کریں توبہ کرتے ہیں تو پھر ان سے اعراض کرو, ان کا راستہ چھوڑ دو, پھر انہیں زندگی گزارنے دو, ان سے اعراض کرو. اللہ اکبر. اب دیکھیں یہاں پر توبہ کے بارے میں بتلا دیا گیا. آیت نمبر 17 میں یہ بتلایا گیا کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے, کن کے لیے توبہ ہے. آیت نمبر 18 میں بتا دیا گیا کن کے لیے توبہ نہیں ہے. فرمایا انما التوبۃ, توبہ تو بس علی اللہ, اللہ کے ذمے, للذین, ان لوگوں کے لیے ہے جو یعملون, عمل کرتے ہیں, السوء, برا, بجہالۃ, لا علمی سے, جہالت سے کوئی برا کام کر جاتے ہیں. اچھا کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں, کیا وہ اس کو پھر بار بار کرتے جاتے ہیں؟ نہیں. ثم یتوبون, پھر وہ توبہ کرتے ہیں, من قریب, قریب سے, پھر وہ قریب سے توبہ کرتے ہیں. فاولئک, تو یہی وہ لوگ ہیں, یتوب اللہ علیہم, اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے. وکان اللہ, اور ہے اللہ, علیم, علم رکھنے والا, حکیمہ, حکمت والا. یہ تو وہ لوگ ہو گئے جن کی توبہ قبول ہوتی ہے. اب وہ لوگ جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی, فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ, اور نہیں ہے توبہ, لِلَّذِينَ, ان لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. کن لوگوں کے لیے؟ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, سیئات جمع آیا. دیکھیں پچھلی آیت کے اندر سو, برائی ایک آئی تھی, ایک برائی ہو جاتی ہے. یہاں پر سیئات ہے, برائیوں پر برائیاں کرتے جاتے ہیں. حتیٰ, یہاں تک کہ اذا حضر احدهم الموت, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت آتی ہے, حضر حاضر ہوتی ہے, آتی ہے, الموت موت, احدهم ان میں سے کسی ایک کے پاس, قال, کہتا ہے, کیا کہتا ہے, انی تبت الآن, میں اب توبہ کرتا ہوں. جب موت آئی تو پھر کہتا ہے چلیں جی اب میں توبہ کرتا ہوں. تب موت کے وقت کی توبہ کوئی فائدہ نہیں دیتی. توبہ ہے موت کے وقت سے پہلے پہلے, جب موت یقینی ہو جائے تو توبہ کوئی فائدہ نہیں دیتی. اللہ نے فرمایا یہ تو ایک ہو گئے وہ لوگ جن کی توبہ قبول نہیں, یہ تو پہلی کیٹیگری کی. دوسری وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ, اور نہ ہی وہ لوگ جو مرتے ہیں, وَهُمْ کفار, اور وہ کفار ہیں, جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں تو ان کی توبہ بھی قبول نہیں. اولئک, یہی وہ لوگ ہیں, اعتدنا, ہم نے تیار کیا ہے, لہم, ان کے لیے, عذاباً, عذاب, علیما, دردناک, ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو برائیوں پر برائیاں کرتے جاتے ہیں, پھر موت سامنے آتی ہے تو تب توبہ کرتے ہیں, یا پھر کفر کی حالت میں مرتے ہیں. ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی, اور یہ موضوع پہلے بھی گزر چکا ہے. جی تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 4 صفحات کو مکمل کیا. اب ہم چلتے ہیں اپنے آخری پیج کی طرف جو کہ پیج نمبر 81 ہے. اس کو بھی ہم نے 4 موضوعات کے اندر تقسیم کیا, اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ اس پیج کو مکمل کرنے کے بعد ٹھیک 10:10 پر امید ہے, یا پھر ہم دیکھتے ہیں شاید کہ آخری جو ہماری آیت نمبر 23 ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے, کیونکہ وہ تھوڑی سی تفصیلی آیت ہے جس کے اندر ان رشتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے. تو ہم اس کو کل پڑھ سکتے ہیں, آیت نمبر 22 تک ہم آج پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو ہمیں یاد نصیحت کرنے کے لیے ہم نے جن عالم دین سے ریکویسٹ کی ہے, سعودی عرب کے عالم دین فضیلت الشیخ ابو عبداللہ خالد الفاضل, وہ تشریف لے آئیں گے. پھر انشاءاللہ ان کی نصیحت ہوگی, اس کا ترجمہ ہوگا. اور اگر آپ میں سے بھی ان سے کوئی بات کرنا چاہے تو بھی سی عربی کے اندر آپ تیار کرنا شروع کر دیجئے کہ آپ نے ان سے کیا بات کرنی ہے. بارک اللہ فیکم. اور جس کو عربی آتی ہے وہ. جی تو چلتے ہیں صفحہ نمبر 81 کی طرف. آیت نمبر 19 ہے, بیویوں کے حقوق کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا یحل لکم, تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے, ان ترثوا النساء کرہا, یہ کہ تم وارث بنو عورتوں کے ناپسندیدگی سے, تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے. تفسیر آگے آ رہی ہے, ولا تعضلوہن, نہ تم ان کو الگ کر دو, لتذهبوا, تاکہ تم لے جاؤ, ببعضی, بعض وہ, ما جو آتیتموہن, تم نے انہیں دیا ہے, الا, مگر,
ان یاتینا یہ کہ وہ آئیں بفاحشۃ مبینہ کھلم کھلا فحاشی کے ساتھ، واضح فحاشی کا کوئی کام کرے تو ہاں پھر وعاشروہن اور ان سے معاشرت کرو بالمعروف حسن معروف یعنی حسن سلوک اچھے طریقے کے ساتھ ان سے معاشرت کرو، ان کے ساتھ زندگی گزارو اچھے طریقے کے ساتھ. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ تو قریب ہے، ان تکرہوا شیئا کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور اللہ بنا دے فیہ اس میں خیرا کثیرا بہت خیر، اللہ اس چیز میں بہت خیر بنا دے. تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت خیر بنا دے. جی اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تم نے اپنی زوجات کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور تم نے ان کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بیوی کو اتنا اب دیکھیں شریعت میں دو صورتیں ہیں، اگر تو بیوی آپ سے خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو پھر آپ اس کو حق مہر جو دیا ہو آپ اسے واپس لے سکتے ہیں. شریعت اس چیز سے منع کر رہی ہے کہ یہ جاہلیت کا کام ہے کہ تم اپنی بیویوں کو اتنا تنگ کرو، اتنا تنگ کرو، ولا تعدلوہن تم انہیں تنگ نہ کرو، انہیں الگ نہ کرو، تم انہیں اتنا تنہا کر دو یا انہیں اتنا تنگ کرو کہ وہ خود سے خلا کا مطالبہ کریں تاکہ تم اس مال کو لے سکو. لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. اور دوسرا میں نے جیسے کہ پہلے اشارہ کر دیا تھا کہ تم بیویوں کو ناپسندیدگی کے ساتھ وارث نہ بناؤ، خوشی خوشی ان کو وارث بناؤ، وہ تمہاری وارثہ ہے. ٹھیک ہے جی، اور اچھا سلوک ان کے ساتھ کرنے. وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. دوسرا ٹاپک ہے حق مہر کے بارے میں، بڑا ضروری ٹاپک. وَإِنْ أَرَدْتُمْ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں ضروری ہے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک جاہلانہ رسم و رواج ہے، اس کی نفی ہوتی ہے اس آیت کریمہ سے، آیت نمبر 20-21 سے. ترجمہ سنیے پھر تفسیر کی طرف آتے ہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو کیا استبدال زوجین بیوی کو بدلنے کا، مکان زوجین ایک بیوی کی جگہ، ایک بیوی کی جگہ دوسرے کو بدلنے کا ارادہ کرو، مطلب ایک بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کرو، دوسرے نکاح کا ارادہ کرو. وآتیتم اور تم نے دیا ہے، احداہن ان میں سے کسی ایک کو، قنطارن ایک خزانہ. قنطار کا کیا مطلب ہے؟ خزانہ. تم نے اس عورت کو خزانہ بھی دیا ہے. فلا تأخذوا منہ شیئا تو تم اس میں سے کچھ بھی مت لو. فلا تأخذوا تو تم نہ لو منہ اس حق مہر میں سے شیئن کچھ بھی. اتأخذونہ کیا تم اس کو لیتے ہو؟ بہتانن بہتان یہاں ظلم کے معنی میں ہے، ظلم کرتے ہوئے، وإثما مبینا اور واضح گناہ کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے کیا تم اس حق مہر کو لیتے ہو؟ پھر فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ اور کیسے تم اس کو لیتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ اور تمہارے بعض نے بعض کی طرف جگہ پکڑی، مطلب تمہارے تعلقات قائم ہوئے، کیسے تم اس حق مہر کو واپس لے سکتے ہو؟ وہ عورتوں کا حق تھا جو تم نے ادا کیا. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ اور ان عورتوں نے لیا تم سے، مِيثَاقًا غَلِيظًا ایک پختہ عہد، ان عورتوں نے تم سے ایک پختہ عہد لیا، تو کیسے تم اس حق مہر کو واپس لے سکتے ہو ان عورتوں سے؟ اب یہاں پر دو مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ کہ عورتوں کا جو حق مہر ہے وہ عورتوں کا ہے، وہ دے دیا جائے، پھر ان سے واپس نہ لے جو وہ عورتوں کا مال ہے، ان کا حق ہے، جو مرضی وہ اس میں کرے. بعض بندے کہتے ہیں کہ جی ہم نے معاف کروا لیا. ٹھیک ہے، معاف کروانا بھی ہے، پہلے بیوی کے ہاتھ میں دیں جتنا حق مہر ہے، 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، سونے کچھ بھی ہے، پہلے اس کے ہاتھ میں دیں، اس کو مالک بنا دیں. ہاں اگر پھر وہ چاہے تو آپ کو دے دے، جو مرضی کرے، اس کا مال ہے. دینا اور ایسے ہی دیے بغیر معاف کرواتے پھریں، اللہ اکبر، یہ کوئی عدل و انصاف نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز یہ کہ جو کچھ دیا ہے حق مہر کے اندر، کچھ بھی، چاہے وہ نقدی مال ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہے، کوئی بھی چیز حق مہر میں دی جا سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی دی جا سکتی ہے. کچھ بھی نہیں ہے تو تعلیم کو بھی حق مہر بنایا جا سکتا ہے کہ میں آپ کو یہ تعلیم دوں گا، یہ سکھاؤں گا، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے. اللہ اکبر. آپ ذرا غور کریں، اللہ فرما رہے کہ اگر تم نے بیوی کو ایک خزانہ بھی حق مہر میں دیا ہے تو تم اس کو واپس نہ لو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ واقعہ پیش آتا ہے. ہوا اس طرح کہ انہوں نے اپنی
جو ایک مرتبہ خطبے کے دوران لوگوں نے حق مہر کے اندر بہت زیادہ مبالغہ رائج کرنا شروع کر دی، بڑی بڑی رقمیں حق مہر کے اندر مقرر کرنا شروع کر دی، درہم و دینار. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اب سے ہم، چونکہ اسلامی نظام تھا، اسلامی شریعت تھی، اسلامی ریاست تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم حق مہر کی ایک حد مقرر کرتے ہیں کہ 400 دینار سے زیادہ کوئی کسی کو حق مہر نہ دے. ایک عورت کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، عورتوں کا بھی علم دیکھیے، صحابیہ تھی، کھڑی ہوگی اور انہوں نے فرمایا اے امیر المومنین، اللہ رب العزت تو سورۃ النساء آیت نمبر 20، یعنی اللہ رب العزت تو اس آیت کے اندر حق مہر کو ایک خزانہ قیمتار کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے عورتوں کو ایک خزانہ بھی دیا ہے تو واپس نہ لو، اور آپ کیسے جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں. اللہ اکبر. آپ ذرا غور کریں، آپ کیسے اس چیز کو مقرر کرتے ہیں. اب جب یہ چیز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سنی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ایک عورت بھی عمر بن خطاب سے زیادہ علم رکھنے والی ہے. اللہ اکبر. تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ بہت ہی زیادہ ضروری موضوع ہے. تو الحمدللہ ہم نے ان 2 موضوعات کو مکمل کیا. ہمارے جو اگلے 2 موضوعات ہیں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 22 اور 23 کو انشاءاللہ ہم کل کی نشست کے اندر پہلے ہم ان کو پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اگلے موضوعات کو پڑھیں گے. تو الحمدللہ ہمارا ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے، اور ہمارے آج کے جو مہمان ہیں فضیلت الشیخ ابو عبداللہ خالد الفاضل حفظہ اللہ، وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف لا چکے ہیں، اس وقت روم میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ وہ آپ کو نصیحت کریں گے اور میں آپ کے سامنے اس کا مختصر ترجمہ کروں گا. آپ جو یہاں ریاض کے اندر دعوت سینٹر ہے جس کا نام حی الصحافہ ہے، صحافہ دعوت سینٹر، اس کے اندر جو ہمارا جعلیات کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ اس کے سپروائزر ہیں، آپ اس کے مدیر ہیں. تو ماشاءاللہ آج وہ ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ شیخ زین. الله يحييكم شيخ. أنا أقول باسمي وباسم جميع المشاركين في هذه الدورة المباركة أقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الدورة المباركة، وجزاكم الله خيرا على حضوركم. جزاك الله خير يا شيخ زين ومن معك، وأسأل الله لكم التوفيق. والحقيقة كم أنا مسرور أن أكون بينكم وأشاهد ما شاء الله هذا الكلام الطيب وما شاء الله هذا التفاعل الطيب، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالكم وأعمالنا وأعمال أيضا الحضور في موازين حسناتكم جميعا، وأن يوفقنا وإياكم في هذا الشهر الفضيل للأعمال الصالحة على الوجه الذي يرضيه عنه. بارك الله. بارك الله فيكم شيخ. ممكن دقيقة أنا أترجم حتى يعني نشارك الجميع في من استفادہ بهذه الکلمہ الطیبہ. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش محسوس کر رہا ہوں کہ اس مبارک علم کے درمیان کہ آپ جو اس کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اتنے لوگ اس کے اندر شریک ہیں، تو میں اپنے آپ کو آپ لوگوں کے درمیان میں بہت زیادہ خوش اور اپنے آپ کو میں خوش بخت تصور کر رہا ہوں کہ میں آپ کے درمیان موجود ہوں، اور انہوں نے رمضان کے اندر قبولیت کی دعا کی. نعم شیخ احسن اللہ علیکم. أقول يا شيخ زين، يعني الحقيقة أنكم مغبوطون على مثل هذه الدروس الطيبة المباركة، لأن الحقيقة هذه من السنن التي تكاد تكون مهجورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدارس مع جبريل عليهم السلام وعليه الصلاة والسلام. إذا جاء رمضان يتدارسون القرآن. الحقيقة المشاهد أن كثير من المسلمين للأسف الشديد في رمضان أنهم لا يعني يتدارسون القرآن. فالحقيقة أسأل الله لا يحرمكم الأجر والمثوبة على يعني هذا اللقاء الطيب المبارك، وأعظم ما تشغل به الأوقات كتاب الله عز وجل. تفضل. بارک اللہ فیکم احسن اللہ علیکم. شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی جو میرے لیے، آپ سب کے لیے بہت زیادہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی. شیخ صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ لوگ وہ ہیں کہ جن پر رشک کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا مغبوطون مطلب آپ لوگوں پر رشک کیا جا سکتا ہے
کہ آپ لوگ اس مہینے کو قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے میں گزار رہے ہیں اور کیوں آپ لوگوں پر رشک نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اس مہینے کے اندر جبریل امین کے ساتھ مل کر قرآن کا مدارسہ کیا کرتے تھے، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو سنایا کرتے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے، تو آپ لوگوں پر بھی مجھے بہت رشک ہو رہا ہے کہ آپ اس مہینے کے اندر مل کر قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سے بڑی چیز جس کے ساتھ انسان اپنے وقت کو مشغول کر سکتا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ نعم شیخ بارک اللہ فیکم۔ أريد بس تنبه على يعني أريد أن ندخل في الموضوع مباشرة للشيخ زياد بعد إذنك. نعم تفضل. سنتكلم مختصرة عن أقسام الناس عند الله عز وجل، يعني أقسام الناس عند الله في الآخرة على 4 أقسام. الناس يوم القيامة عند الله عز وجل على 4 أقسام، كل الناس. القسم الأول هم السابقون بالخيرات، هم السابقون بالخيرات والذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه وسأشير إليهم بعد قليل. والصنف الثاني هم المقتصدون وهم أيضا هم أصحاب اليمين. السابقون بالخيرات والمقتصدون هؤلاء الفرق بينهما سنشير إليه بعد قليل، لكن ذكرهم الله عز وجل في كتابه في الآيات التي سنتحدث عنها بعد قليل. تفضل يا شيخ۔ نعم شیخ بارک اللہ فیکم۔ شیخ صاحب نے کہا کہ میں ڈائریکٹ موضوع میں انٹر ہوتا ہوں تاکہ میں اپنے موضوع کی طرف آ سکوں، اور موضوع کیا ہے انہوں نے بتایا کہ میں ان 4 طرح کے لوگوں کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو کہ قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن لوگوں کی 4 اقسام ہوں گی۔ قیامت کے دن جتنے بھی لوگ ہوں گے پوری نوع انسانیت وہ 4 قسموں کے اندر ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں وہ 4 قسمیں کون سی ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہوگی السابقون بالخیرات، جو سبقت لے جانے والے ہیں، سب سے پہلے ہوں گے جو سبقت لے جانے والے ہیں، اور کہتے ہیں آیت کریمہ بھی میں بیان کرتا ہوں آگے چل کر۔ دوسری جو قسم ہوگی، دوسرے وہ لوگ ہیں ہمارے سامنے جو کہ المقتصدون ہیں، جو کہ اصحاب الیمین ہے، دائیں طرف والے ہیں، یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ باقی کی 2 قسمیں وہ آگے چل کر بتائیں گے۔ نعم شیخ تفضلوا۔ طيب بالنسبة بارك الله فيكم جميعا للقسم الأول السابقون بالخيرات والقسم الثاني المقتصدون، هؤلاء يدخلون الجنة من أول وهلة بعد رحمة أرحم الراحمين. والفرق بينهما أن السابقون بالخيرات هم المقربون وهم أهل الإحسان، وأما صفاتهم في الحياة الدنيا فهم الذين يعملون الفرائض وينتهون عن المحرمات، ولهم نشاط في فعل المستحبات والسنن والمندوبات ونوافل العبادات. هؤلاء هم السابقون بالخيرات، يعني أنهم في الدنيا يعملون الفرائض وينتهون عن المحرمات، ولهم نشاط في فعل المستحبات والسنن ويؤدون السنن ونوافل العبادات. هؤلاء هم السابقون۔ بارک اللہ فیکم۔ تو شیخ صاحب نے کہا کہ اب میں تفصیل کی طرف آتا ہوں۔ جو سب سے پہلی کیٹیگری ہے سابقون کی، مطلب سبقت لے جانے، تو انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہوں گے سبقت لے جانے والے؟ یہ ہوں گے المقربون، جو بڑے قریبی لوگ ہوں گے، اللہ کے بڑے قریبی ہوں گے، اور وہ اہل الاحسان، مطلب احسان کرنے والے، ہر عمل کو اچھی طرح سے کرنے والے ہوں گے۔ اور وہ یہ کون لوگ ہیں جو قیامت کے دن سبقت لے جانے والے ہوں گے؟ سب سے پہلا اعلیٰ درجے پر پہلی کیٹیگری کے اندر ہوں گے۔ فرمایا کہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض کی پابندی کرتے ہیں، جو منہیات اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے ہیں، نوافل پڑھنے والے ہیں، یعنی نہ صرف فرائض اور منہیات بلکہ نوافل بھی کثرت سے کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہیں اہل الاحسان جو قیامت کے دن سب سے اعلیٰ رتبے پر، سب سے پہلی کیٹیگری پر ہوں گے۔ نعم شیخ تفضلوا۔ أما القسم الثاني فهم المقتصدون وهم أصحاب اليمين، هم درجة بعد الدرجة السابقون بالخيرات. هؤلاء الآن القسم الثاني هم المقتصدون، هم أصحاب اليمين الذين هم أصحاب الميمنة وهم الأبرار، ولكن صفاتهم في الدنيا هم يؤدون الفرائض والواجبات وينتهون عن المحرمات، يعني يفعلون الفرائض وينتهون عن المحارم، واستقاموا على دين الله عز وجل. وقد يكون لهم فعل، قد يكون ممن يؤدون المستحبات والمندوبات، قد يؤدون يعني شيئا من ذلك، لكنهم ليسوا كالسابقين في فعل المستحبات والمندوبات ونوافل العبادات.
وقد يفعلون هؤلاء المقتصدون قد يفعلون شيئا من المكروهات في الدنيا وقد يتوسعون في شيء من المباحات لكنهم يؤدون الفرائض وينتهون عن المحرمات. هذا هو القسم الثاني المقتصدون. بارک اللہ فیکم. تو شیخ صاحب نے بتایا جو دوسری قسم کے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مقتصدون ہیں، یہ دوسرے کیٹیگری دوسرے درجے پر ہوں گے. اچھا کہتے ہیں یہ کون لوگ؟ یہ اہل الابرار ہیں، یہ ابرار لوگ ہیں، نیک ہیں. یہ دنیا میں کیا کیا کرتے تھے؟ یہ دنیا کے اندر فرائض کی یعنی جو اللہ نے چیزیں فرض کی ان کی پابندی کرتے تھے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان سے یہ بچتے تھے، اور اس کے ساتھ کبھی نفل کر لیتے تھے، پڑھ لیتے تھے، کبھی نفل نہیں پڑھتے تھے. یعنی جو مستحبات ہیں، جو نفلی اعمال ہے کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے، مکروہات کو کبھی کر جاتے تھے کبھی ان سے بچ جاتے تھے. تو لیکن فرائض کی اور منہیات، فرائض کی پابندی کرنے والے تھے، محرمات سے اپنے آپ کو بچانے والے تھے. تو ان کو دوسری کیٹیگری پر رکھا گیا. تو یہ پہلی کیٹیگری یعنی جو سابقون ہیں ان کے جیسے تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی بڑے اعلیٰ والے ہیں، یہ بھی دوسرے رتبے پر آئیں گے. نعم شیخ فضل. إذن الصنف الأول هم السابقون والصنف الثاني هم المقتصدون، وهؤلاء يشتركون في أنهم يفعلون الفرائض وينتهون عن المحارم، وإذا وقعوا في شيء من المحرمات سارعوا بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. هؤلاء هم الصنفان الأولان. أما الصنف الثالث القسم الثالث فهم الظالمون لأنفسهم، وهم المؤمنون الذين تركوا بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات وماتوا على ذلك، يعني ماتوا من غير أن يتوبوا من بعض المحرمات أو يتكاسلون في شيء من الواجبات. هؤلاء هم الظالمون لأنفسهم وهم القسم الثالث. بارک اللہ فیکم. نعم بارک اللہ فیکم احسن اللہ علیکم. شیخ صاحب نے جو تیسری قسم بتائی انہوں نے بتایا کہ تیسرے وہ لوگ ہیں جو ظالمون ہیں. ٹھیک ہے، تیسری کیٹیگری آتی ہے جو ظالمون ہے. بلکہ اس سے پہلے انہوں نے ایک نقطے کی بات بتا دی کہ یہ جو پہلی دونوں کیٹیگریاں ہیں سابقون اور مقتصدون، یہ لوگ اگر ان میں سے کوئی کبیرہ گناہ کر بھی لے تو جلدی جلدی توبہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ توبہ کی طرف جلدی کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ وہ کبھی گناہ کرتے نہیں، مطلب گناہ ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے تیسری کیٹیگری بتائی کہ وہ ظالمون ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی فرائض پڑھ لیتے، کبھی چھوڑ لیتے، کبھی محرمات اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاتے، کبھی ان کے اندر واقع ہو جاتے، اور بغیر توبہ کیے ان کی موت ہو گئی. تو یہ ہے ظالمون. یہ قیامت والے دن تیسری کیٹیگری پر ہوں گے. نعم شیخ فضل. القسم الثالث الظالمون لأنفسهم، هؤلاء يوم القيامة هم تحت مشيئة الله عز وجل. القسم الثالث الظالمون لأنفسهم هم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل غفر لهم وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم. هذا هو القسم الثالث. تفضل يا شيخ. جی تو شیخ صاحب بتائیں کہ اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو دنیا میں کبھی فرائض کرتے، کبھی نہیں، کبھی محرمات کو کرتے، کبھی چھوڑ دیتے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہیں، مطلب اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو ان کو معاف کر کے جنت میں داخل کرے اور چاہے تو ان کو عذاب دے. یہ اللہ رب العزت کی مشیت کے تابع ہوں گے، کل قیامت کے دن اللہ کی مرضی کے تابع ہوں گے. نعم شیخ فضل. إذن الصنف الأول هم السابقون بالخيرات وهم أعلى المنازل، والصنف الثاني هم المقتصدون وهم أصحاب اليمين، والصنف الثالث هم الظالمون لأنفسهم الذين قد ارتكبوا شيء من المعاصي أو تركوا شيء من الواجبات وماتوا على ذلك. هؤلاء الأصناف الثلاثة كلهم موحدون، يعني لم يتلطخوا بشيء من الشرك، وإنما كلهم موحدون ومآلهم إلى الجنة. الصنف الأول السابقون بالخيرات، والصنف الثاني المقتصدون هم يدخلون الجنة لأول وهلة. أما الصنف الثالث الظالمون لأنفسهم فهؤلاء تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، وهم على خطر لأنهم ماتوا من غير توبة من المعاصي ومن غیر توبۃ من التکاسل فی الفرائض. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب نے بتایا کہ دیکھیں بھی تین کیٹیگریاں بیان ہوئی. سب سے پہلی کیٹیگری ہے سابقون کی بالخیرات، دوسری کیٹیگری بیان ہوئی یہاں پر سیکنڈ کیٹیگری وہ ہے ہمارے پاس اصحاب الیمین، اور تیسری کیٹیگری بیان ہوئی الظالمون لانفسہم. تو کہتے ہیں یہ تینوں کی تینوں جو کیٹیگریز ہیں یہ موحدون تھے، مطلب اللہ کی توحید پر،
گناہ کرتے تھے لیکن توحید پر قائم تھے، مطلب ظالمون ہیں وہ گناہ کرتے تھے لیکن توحید پر قائم تھے۔ اب جو پہلی دو کیٹیگریاں ہیں سابقون اور اسی طرح جو اصحاب الیمین ہے، یہ جو پہلی اور دوسری کیٹیگری ہے یہ تو پہلی مرتبہ ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے، اول والا مطلب پہلی مرتبہ ہی وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے فرسٹ ٹائم۔ اور جو تیسری کیٹیگری ہے ظالمون، تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو ان کو معاف کرے اور جنت میں داخل کرے اور اللہ چاہے تو ان کی پکڑ کرے، لیکن یہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے اپنی پکڑ اور اپنے ان گناہوں کے بدلے کے بعد۔ نام شیخ تفضلوا۔ أما القسم الأخير هم أصحاب المشأمة وهم أصحاب الشمال وهم المكذبون الضالون وجميعهم كفار على اختلاف أصنافهم من يهود ونصارى ومجوس ومنافقين ومشركين ووثنيين، وهؤلاء يدخلون النار ويخلدون فيها أبد الآباد۔ تفضل يا شيخ۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ صاحب بتائیے جو چوتھی کیٹیگری ہے وہ ہے اصحاب المشأمہ، مطلب جو بائیں طرف والے ہوں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں، جو کفار ہیں، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، اسی حالت کے اندر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ ایمان اللہ پر نہیں لائے، کفر اور شرک کی حالت میں ہی ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ نعم شیخ تفضلوا۔ هؤلاء أشار الله عز وجل لهذه الأصناف بقوله تعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا هم الظالمون لأنفسهم، ومنهم مقتصد وهم أصحاب اليمين، ومنهم سابق بالخيرات، هؤلاء الصنف الأول سابقون بالخيرات وهم الأبرار، وذكرهم الله عز وجل في سورة الواقعة في أولها وفي آخرها، فقال الله عز وجل وكنتم أزواجا ثلاثة، أي أصنافا ثلاثة، وأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة، أصحاب الميمنة هم المقتصدون، وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة هم أصحاب الشمال وهم الكفار، والسابقون السابقون هؤلاء هم السابقون بالخيرات الذين ذكرناهم قبل قليل وهم الصنف الأول، قال الله عز وجل عنهم أولئك المقربون، وقال في آخر سورة الواقعة: فأما إن كان من المقربين الذين هم الصنف الأول هم السابقون بالخيرات، قال الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين وهؤلاء هم المقتصدون فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين هؤلاء أصحاب المشأمة فنزل من حميم وتصلية جحيم، نسأل الله العافية۔ بارک اللہ فیکم واحسن اللہ الیکم شیخنا۔ تو شیخ صاحب نے ہمارے دو آیات کی یا دو صورتوں کی آیات کی روشنی میں ہمیں اس مسئلے کی تفصیل بتا دی۔ پہلی جو ہے وہ سورت فاطر کی آیت نمبر 23 ہے، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ جو کیٹیگریز اللہ رب العزت نے بیان کی سورت فاطر کی آیت کے اندر کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات، تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں یہاں پر تین کیٹیگریز بتا دی گئی کہ ان میں سے ظلم کرنے والے بھی ہیں اور ان میں سے مقتصد یعنی وہ جو درمیانے ہم نے بتائے تھے اصحاب الیمین وہ بھی ہیں، ومنهم سابق بالخیرات اور ان میں خیرات کے اندر نیکیوں کے اندر سبقت لے جانے والے لوگ بھی واقع ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے بتایا کہ جو اصحاب الیمین اور اصحاب المشأمہ دائیں طرف اور بائیں طرف والوں کی کیٹیگری ہے وہ اللہ رب العزت نے سورۃ الواقعہ کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بتا دی، فرمایا ما فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ رب العزت نے تین کیٹیگریز کا ذکر کر دیا، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ اور السابقون السابقون، ٹھیک ہے۔ تو انہی کے بارے میں فرمایا اولئک المقربون، یہ جو فرسٹ کیٹیگری ہے جو السابقون الاولون، انہی کے بارے میں کیا فرمایا کہ اولئک المقربون، یہ مقرب ہیں۔ اور سیکنڈ کیٹیگری مقتصد وہ جو درمیانے وہ کون ہے، وہ اصحاب المیمنہ، وہ دائیں طرف والے ہوں گے، دائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ اور جو ظالمون ہے اس کی کیٹیگری کے بارے میں بتایا، اور اسی طرح جو کیٹیگری ہے اصحاب المشأمہ جو کفر یا شرک کی حالت میں ان کی موت واقع ہوئی بغیر توبہ کیے تو وہ اصحاب المشأمہ ہے، ان کے بارے میں بتایا۔ اسی طرح انہوں نے بتا دیا کہ اس صورت کی اگر آپ آخر میں جائیں آیت نمبر 88 آخر میں جائیں تو وہاں پر مقربین کے بارے میں بتا دیا کہ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ۔
اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہیں، مقربین میں سے ہیں، تو ان کو کیا پہلے مقربین میں سے ہیں تو پھر ان کے لیے روح، ریحان اور جنت النعیم ہے ان کے لیے، اللہ اکبر، تو ان کے لیے جنات ہیں، یہ جو پہلی کیٹیگری ہے. اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہیں تو پھر کیا فرمایا فالسلام لک من اصحاب الیمین، تو ان پر بھی کیا ہے سلام، جو کہ ہم نے سیکنڈ کیٹیگری بتائی. اور تھرڈ کیٹیگری جو ہے وہ کیا ہے، وہ اما ان کان من المکذبین الظالمین، تو یہ فورتھ کیٹیگری کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اگر وہ چوتھی کیٹیگری میں آتے ہیں، مطلب مکذبین ہیں، ضالین ہیں، جٹلانے والے ہیں، اللہ کو کفر کرنے والے، شرک کرنے والے ہیں، تو یہ پھر کیا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. فنزل من حمیم، تو ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. نعم شیخ تفضلوا. إذن أيها الإخوة الكرام، فلنحرص أشد الحرص أن نحدد مسارنا من الآن، وأننا يعني نحرص على فعل الفرائض واجتناب المحرمات، وأن نؤدي السنن، وأن نؤدي النوافل والعبادات مخلصين لله عز وجل، حتى نكون من السابقين، من أصحاب المنازل العالية في الجنة، كما نحن نحرص عليها في الدنيا، أننا نحرص على أن نكون من أصحاب الدرجات العليا في الدنيا، وأن ننال الدنيا بكنوزها ونحرص عليها حتى نصبح من أصحاب الدرجات العليا في الجنة. في الدنيا نحرص في الآخرة، وهذا هو المستقبل الحقيقي. هذا هو الذي يؤمن الشخص مستقبله الحقيقي بفعل الواجبات وانتهاء عن المحرمات وفعل السنن وفعل والانتهاء عن المكروهات حتى يكون من السابقين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا من السابقين بالخيرات، ويسلك بنا هذا الطريق، ويجعلنا من أهل الفردوس الأعلى برحمته وأرحم الراحمين. وأشكرك يا شيخ زين، وأشكر الجميع على حسن استماعهم، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم. وشيخ عندنا بعض الأسئلة، بل طلب بعض الإخوة منا النصيحة، خاصة كثير من الناس مشاركون في هذه الدورة من الهند، والآن كما تعرفون الوباء قد انتشر في الهند، فيقولون ما نصيحتكم لإخواننا في الهند حتى نستفيد من نصيحتكم. بارك الله فيكم. والله شيخ زين، يعني أنا لا أريد الحقيقة أن أطيل عليكم، والوقت ضيق جدا، وأخذت والعذر والسماع أخذت وقت زيادة يعني، لكن بالنسبة لهذا السؤال لا مانع من الإجابة عليه. يعني نوصيهم كما أوصاهم الله عز وجل بالصبر، يعني الله عز وجل يبتلي عباده، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. شوف يعني، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله عز وجل أمرنا وجهنا لأن نصبر على أقدار الله، لأن من أنواع الصبر على أقدار الله عز وجل، فنحن نتلقاها بالرضا والتسليم. فالواجب على المسلم أن يصبر، وهذا أقل أحواله في تعامله مع أقدار الله عز وجل، أن يصبر ويحبس نفسه عن التسخط أو التضايق. هذا قدر، كورونا قدر من أقدار الله عز وجل، فنشره الله عز وجل في الكرة الأرضية وابتلانا الله عز وجل به. الواجب علينا أن نصبر ونحتسب ونسلم أمرنا لله، وأيضا ندعو الله عز وجل بأن يرفع البلاء عنا وعن جميع العالمين. والأمر الثالث أن نعمل بالاحترازات، الأسباب الشرعية التي هي من صميم التوكل، لأن في تعريف التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل، صدق الاعتماد على الله مع فعل الأسباب المشروعة، فأن نحسن التوكل على الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء. إذن نذكر إخواننا بالصبر واحتساب الأجر، وأن نتلقى هذا الأمر بالرضا والتسليم. الأمر الثاني أننا ندعو الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء. الأمر الثالث أن نتوكل على الله عز وجل، ونصدق الاعتماد على الله عز وجل برفع هذا البلاء، وأن نفعل الأسباب المشروعة، وأن لا نلتفت إلى الأسباب المشروعة، ولكننا تكون قلوبنا معلقة بالله عز وجل، أن تكون قلوبنا معلقة بالله مع فعل الأسباب المشروعة، لأن لا يمكن أن تنفصل
تقتضي أن الأسباب مشروعة عن التوكل، بل هي من صميم التوكل على الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقلها وتوكل. نعم شیخ بارک اللہ فیکم احسن اللہ علیکم علی هذه النصائح القیمہ. تو شیخ صاحب سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی، جیسے کہ بعض کمنٹس آئے کہ جن ممالک کے اندر، جن کنٹریز کے اندر وبا بہت زیادہ پھیل چکی ہے تو ان کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے. خاص کر ہم نے انڈیا کے بارے میں کہا کہ وہاں پر وبا اور بہت سے لوگ ہمارے ساتھ شریک بھی ہیں جو پریشان بھی ہیں، ان کے اہل و عیال یا کوئی نہ کوئی ان کا قریبی جو ہے وہ اس کا شکار ہو چکے. تو شیخ صاحب نے جو نصیحت کی اس کی سمری، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم صبر کریں. انہوں نے آیات بھی پڑھی کہ اللہ رب العزت ضرور آزمائے گا، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے، ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے ہمیں اللہ کی تقدیر اس کو سمجھ کر اس پر صبر کرنا چاہیے. دوسری یہ چیز ہے کہ اللہ سے اجر کی امید رکھیں. نحتسب کا کیا مطلب اللہ سے ہم اجر کی امید رکھیں کہ اللہ اس ابتلا، اس پریشانی کے آنے پر اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا. اور تیسری جو چیز انہوں نے کہی ضروری وہ یہ ہے کہ ہم دعا کریں اللہ سے، ہم کثرت کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ ہم سے اس وبا کو اٹھا لے، اس وبا کو ہم سے دور کر دے. اور جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ شرع جن ہماری اسلامی شریعت جن چیزوں کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اس کو اختیار کر سکیں، ان کا لازمی ہمیں، یعنی جو ضروری ہدایات ہیں اس وبا سے بچنے کے لیے، چاہے وہ ماسک کا پہننے ہے یا پھر سوشل ڈسٹینس، کچھ بھی ہے، ہمیں ان چیزوں کا، ہمیں ان ضروری ہدایات پر لازماً عمل کرنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں میں اسی کی نصیحت آپ لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں. تو اس سے پہلے جو شیخ صاحب نے خلاصتاً بات کہی وہ یہ تھی کہ انہوں نے 4 کیٹیگریز کو بیان کر دیا. چاروں کیٹیگریز کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری اور آپ کی حرص یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا شمار سب سے پہلی کیٹیگری میں ہو. ہم فرائض کی پابندی کریں، محرمات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. تو جب ہم یہ کام کریں گے، نوافل کی پابندی کریں، نوافل بھی ساتھ ساتھ کریں، نفلی عبادت بھی کریں، تو ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا شمار پہلی کیٹیگری میں ہوگا. تو ہمیں ایک مومن انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، سابقون اولون مقربون کے اندر لانے کے لیے اس کو یہ حرص کرنی چاہیے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے میں جو ہے وہ آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کی طرف سے میں شیخ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ شریک لائے، ہمارے ساتھ اس کورس میں شریک ہوئے، تشریف لائے. شیخ اشکرکم باسمی و باسم جميع المشاركين في هذه الدورة، قد شاركتم معنا ونرجو منكم في المستقبل أن تستمروا في المشاركة في هذه الدورة. واليوم كان عندنا 16 لهذه الدورة، اليوم يوم 16، وإن شاء الله بقي عندنا 8 أيام في هذه الدورة، وسنكملها إن شاء الله في 24 رمضان بإذن الله تعالى. ما شاء الله، أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وجزاك الله خير الجزاء شيخ زين، وبارك الله فيك، ونفع الله بك في الإسلام والمسلمين، ونفع الله عز وجل بالجميع، وهذا من العلم النافع. أسأل الله أن يوفقكم في الدنيا والآخرة. اللهم آمين آمين. تو شیخ صاحب نے سب کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب نے سب کا شکریہ ادا کیا. وہ انہوں نے کہا کہ مجھ کے ذریعے، آپ سب کے ذریعے اللہ رب العزت اسلام اور مسلمانوں کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے. تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.